خواتین اسلام سے گزارش کروں گا کہ براہ کرم آپ اپنی تقریر بند کر دیں. اگر اپنی تقریر بند کریں گے تبھی میری تقریر کا مزہ ملے گا. کیوں بھائی؟ ہاں، اس لیے آپ لوگ جو گفتگو کر رہی ہیں تو یہاں باہر آپ لوگوں کی گفتگو آ رہی ہے، گفتگو کی آواز مل رہی ہے. لہذا آپ لوگوں سے مؤدبانہ گزارش ہے کہ جب تک میری بات ہو، اور یہ مواقع بہت کم ملتے ہیں، یہ مواقع روزانہ نہیں ملتے ہیں. نمازیں تو الحمدللہ 24 گھنٹے میں 5 وقت ہم پڑھتے ہیں، اور یہاں تک کہ بہت سے لوگ جن کو اللہ رب العالمین ہمارے دینی بھائیوں کو توفیق عطا فرماتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی ادائیگی کے لیے جب وضو بناتے ہیں تو 2 رکعت تحیۃ الوضو پڑھ لیتے ہیں، چاہے مسجد میں پڑھیں یا گھر پر پڑھیں. اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ توفیق فرماتا ہے تو آفتاب کے طلوع ہونے کے کچھ دیر کے بعد وہ 2 رکعت یا 4 رکعت تو پڑھ لیتے ہیں. تو اس طریقے سے کئی بار انہیں نوافل ادا کرنے کے لیے 24 گھنٹے میں 5 وقت کی نماز پڑھنے کا اللہ رب العالمین ان کو موقع فراہم عطا فرماتا ہے، یہ موقع عطا کرتا ہے. لیکن یہ تقریری پروگرام کا جہاں تک مسئلہ ہے تو یہ بہت کم، کبھی کبھی تو اللہ کے واسطے کم سے کم جو ہمارے بھائی پروگرام کراتے ہیں اس میں خطیر رقم لگتی ہے، شامیانہ ہے، ٹینٹ ہے، اور اسی طریقے سے تعینات ہے، کرسیاں ہیں، لائٹ ہے، اور اسی طریقے سے یہ لاؤڈ اسپیکر کا اور مشینوں کا انتظام کرتے ہیں. تب جا کر کے ایک عالم دین قرآن و سنت کی روشنی میں اپنی باتیں آپ لوگوں کے سامنے پیش کرتا ہے. تو کم سے کم ان ساری چیزوں کا لحاظ اور خیال رکھیے. یہ رسمی طور پر کوئی بھی کام، دین کا کام اگر رسمی طور پر کریں گے تو ایسی صورت میں اس میں مزہ نہیں آئے گا، اور بجائے ثواب کے آپ کو گناہ ملے گا، تضییع اوقات ہوگا. جیسے مثال کے طور پر مثال دے رہا ہوں، ہماری خواتین اسلام بھی سنیں غور سے، یہ خاص طور سے ان کے لیے ہے. جب بارات کے لیے رخصتی ہوتی ہے، بارات جب نکلتی ہے گھر سے، تو اولاً تو اسلام میں بارات کا کوئی وجود ہی نہیں ہے، کوئی وجود نہیں. بات آ گئی یاد، نبی کریم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا اور آخرت کے بادشاہ، 1,24,000 نبیوں کے سردار، اور جن کے پاس فرشتوں کے سردار حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والتسلیم آپ کے چوکھٹ پر آتے تھے، تو اللہ وحدہ لا شریک کی قسم لگتا ہے کہ وہ سین اور وہ منظر آپ لوگوں کے اور ہمارے سامنے ہے. آ کر کے بڑے ادب کے ساتھ دروازے پر کھڑے رہتے تھے، اور دروازے پر پردہ لٹکا رہتا تھا، اور پہلے سلام کرتے تھے، اس کے بعد میں اجازت لیتے تھے اندر آنے کی. دنیا اور آخرت کا بادشاہ، 1,24,000 پیغمبروں کا سردار، جب جبریل علیہ الصلوۃ والتسلیم کو جو فرشتوں کے سردار تھے جب انہیں اجازت دیتے تھے، تب جا کر کے وہ اندر قدم رکھتے تھے. اللہ، کیا مقام تھا، کیا مقام تھا! یہ دنیا اور آخرت کے بادشاہ، 1,24,000 نبیوں کے سردار، جن کا مقام، جن کی تعریف میں قرآن اور اللہ کے رسول نے خود فرمایا، شفیع المذنبین، خاتم النبیین، رحمت للعالمین، تاجدار عرب و عجم، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم. کتنے القاب ہیں، گناہوں کے معاف فرمانے والے، قیامت کے دن اپنی امت کے لوگوں کی شفاعت کریں گے. یہ ساری چیزیں، اور جب پوری کائنات اکٹھا ہو جائے گی، آدم اور حوا کی ساری ذریت اکٹھا ہو جائے گی، 1,24,000 نبیوں کی امتیں اکٹھا ہوگی، لاکھوں نہیں، کروڑوں نہیں، اربوں خربوں نہیں، سنکھوں مہاسنکھوں نہیں، لامحدود، لا تعداد، اس کی کوئی تعداد، اس کی کوئی گنتی نہیں. جب میدان محشر میں اکٹھا ہوگی، اس وقت نبی کریم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ سارے کے سارے نفسی نفسی کی حالت میں ہوگی.
نفسی نفسی کے عالم میں ہوگی. کون ہے جی؟ پکڑ کر لاؤ باہر اس کو جو بول رہا ہے. نفسی نفسی کے عالم میں ہوں گے سارے کے سارے. اور آفتاب سوا نیزے پر ہوگا. اس ابھی جو ہے ابھی گرمی کے دنوں میں مئی جون کے مہینے میں جو سورج ہمارے سروں پر چمک رہا ہے، معلوم ہے اس زمین سے، اس پرتھوی سے 9 کروڑ 30 لاکھ کے مائل کے فاصلے پر ہے. اس کے باوجود جون کے مہینے میں اتنی اونچی اتنی بلندی پر ہے. اس کے باوجود ہم چھت کے نیچے 2 منزلہ چھت کے نیچے رہتے ہیں اپنے گھروں میں، اور پنکھے چل رہے ہیں، ایئر کولر چل رہا ہے. اس کے باوجود پسینہ ہم کو ہو رہا ہے. کیوں؟ لیکن ذرا اندازہ فرمائیے کہ جب سورج سوا نیزے پر ہوگا، سوا نیزہ کہتے ہیں 1 بانس 1 لگی 2 لگی، اس سے زیادہ نہیں، اس وقت زمین کی کیا نوعیت ہوگی. نبی کریم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس وقت زمین تانبے کی طریقے سے پگھلے گی، تپے گی، اور لوگوں کے جسموں سے جو پسینہ بہے گا وہ جس طریقے سے پتھر سے چشمہ ابلتا ہے بل 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 بل، اسی طریقے سے لوگوں کے جسموں سے پسینہ نکلے گا. میرے بھائیو کیا عالم ہوگا. ہر انسان اپنے ہی پسینے میں ڈوبا ہوگا، ہر انسان اپنے پسینے میں ڈوبا ہوگا، سارے کے سارے یہ عالم ہوگا. اس کے باوجود میرے بھائیو غور فرمائیے، یہ صرف ایک ہم لوگوں کے سامنے قصہ اور کہانی نظر آ رہی ہے. قرآن اٹھائیے، حدیث اٹھائیے، اور اس کے بعد میں اس میں مستغرق ہوئیے، تب جا کر کے پتہ چلتا ہے کہ واٹ از دا میننگ آف اسلام. اسلام کی پریبھاشا، اسلام کا اچارن، اسلام کی حقیقت، اسلام کی ماہیت، اسلام کی تعریف کیا ہے. اس وقت آپ کو ہمیں اور ہم کو اور آپ کو پتہ چلے گا. میرے بھائی اور بزرگوں، اب ایسی صورت میں سارے کے سارے بے چین ہو گئے. نبی اللہ قرآن گواہی دے رہا ہے. ایک عالم دین بیٹھے ہوئے ہمارے بازو میں، قرآن گواہی دے رہا ہے. اٹھائیے 29واں پارہ، 29واں پارہ اٹھائیے. سورہ معارج میں اللہ رب العالمین فرما رہا ہے 50 الف سنۃ فاصبر صبرا جمیلا. اے لوگوں ذرا اسی وقت کو یاد کرو، قیامت کے منظر کو، قیامت کے سین کو یاد کرو، جو دنیا کے اعتبار سے وہاں کا ایک دن 50,000 سال کے برابر ہوگا. 50 الف سنۃ فاصبر صبرا جمیلا. اے لوگوں یاد کرو اس دن کو جہاں کا ایک دن یعنی قیامت کا ایک دن دنیا کے اعتبار سے، دنیا کے دنوں کے اعتبار سے 50,000 سال کے برابر ہوگا. کتنی مدت لوگ میدان محشر میں کھڑے ہوں گے، بے چینی ہوگی، اضطرابی کیفیت ہوگی. ہر انسان نفسی نفسی کے عالم میں ہوگا، کوئی کسی کی طرف مڑ کر کے دیکھے گا نہیں. باپ بغل میں بیٹھا ہوا ہے، بیوی بیٹھی ہوئی ہے، ماں بیٹھی ہوئی ہے، سارے کے سارے، بیٹا ہے، بیٹی ہے، بیوی ہے، ماں ہے، سارے لوگ، لیکن کسی کی طرف توجہ نہیں. ہر انسان اپنے اپنے نفسی کے عالم میں ہوں گے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سارے کے سارے میدان محشر میں قیامت کے دن جب اٹھائے جائیں گے تو تب سب کے سب ننگے برہنہ، جس طرح ماں کے رحم سے پیدا ہوتے ہیں اسی طریقے سے سارے کے سارے ننگے ہوں گے، بے خطرہ ہوں گے. سر پر کپڑا نہیں ہوگا، پیر میں جوتی یا چپل نہیں ہوگی، اور اسی حالت میں اپنی اپنی قبروں سے زندہ ہو کر کے میدان محشر کی طرف بھاگیں گے. اور اس کے بعد جب ایک زمانہ گزر جائے گا، دنیا کے اعتبار سے کروڑوں سال گزر جائیں گے، تو سارے کے سارے پریشان ہو کر کے حضرت آدم علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پاس پہنچیں گے. اس لیے کس کائنات ارضی پر اس وقت سے لے کر قیامت تک جتنے انسان ہیں، مومن ہو، کافر ہو، مشرک ہو، یہودی ہو، نصرانی ہو، مجوسی ہو، سابئی ہو،
مومن ہو، کافر ہو، مشرک ہو، یہودی ہو، نصرانی ہو، مجوسی ہو، عورت ہو، مرد ہو، بچے ہو، بوڑھے ہو، جوان ہو، اور اسی طرح عربی اور عجمی جتنے بھی ہیں، مشرق سے لے کر مغرب تک، شمال سے لے کر جنوب تک، پورب سے پچھم، اتر سے دکن، یہ تمام کے تمام آدم اور حوا کی ضروریت ہوگی، سارے کے سارے آدم علیہ السلام کے پاس پہنچیں گے۔ اے میرے بابا، آپ اللہ رب العالمین سے فرما دیجئے کہ جو بھی ہم لوگوں کے بارے میں فیصلہ کرنا ہے وہ کر دے، جنت کا یا جہنم کا۔ ہمیں وہ منظور ہے، اگر وہ چاہتا ہے ہمیں جہنم میں داخل کرنے کے لیے تو ہم جہنم میں چلے جائیں، ہمیں جہنم میں داخل کر دے، جنت میں نہ داخل کرے، لیکن کم سے کم اس پریشانی سے تو ہم نجات پا جائیں گے۔ اور وہ جہنم جس کی آگ کے بارے میں بتایا گیا ہے، میرا موضوع یہ نہیں ہے، لیکن بات نکل گئی صرف ایک بات پر میں یہ اپنا رخ پھیر دیا۔ وہ کیا کہ اللہ کے رسول نے فرمایا اگر جہنم جو اس طریقے سے ڈھانپی گئی ہے، جہنم کے اندر اگر ایک سوراخ کر دیا جائے، صرف جہنم کے اندر ایک سوراخ کر دیا جائے، چھید کر دیا جائے، تو اس چھید سے اتنی لپٹیں اور اتنی آگیں اور اتنی شعاعیں نکلے گی کہ اس دنیا کے اندر کوئی بھی زندہ نہیں بچے گا، نہ کوئی انسان، نہ کوئی جانور، نہ کوئی چرند، نہ کوئی پرند، نہ کوئی درند، یہاں تک کہ ساری ہریالیاں جل کر راکھ ہو جائیں گی۔ یہ ہے جہنم کا حال۔ اس کے باوجود کہیں گے کہ میرے مولا جو فیصلہ کرنا ہو تو کر دیتا کہ ہم جہنم یا جنت میں جہاں بھی جانا ہو چلے جائیں، اس پریشانی سے ہم کو نجات مل جائے۔ آدم علیہ السلام کے پاس پہنچیں گے، آدم علیہ السلام سے یہی بات کہیں گے کہ اللہ رب العالمین سے چل کر کی سفارش کر دیجئے کہ ہمارے امروں کا فیصلہ کر دے، جنت یا دوزخ کا۔ ابراہیم علیہ السلام کیا جواب دیں گے؟ آج دنیا کے اندر مولانا نے بہت کچھ بات بتا دی ہے۔ آج دنیا کے اندر دنیا کی ساری برائیاں ہمارے اندر بھری ہوئی ہیں۔ جھوٹ ہم بولتے ہیں، شراب ہم پیتے ہیں، جوا ہم کھیلتے ہیں، بدفعلی ہم کرتے ہیں، بھائیوں کا حق ہم مارتے ہیں، اس کی زمین وہ زبردستی چھین رہا ہے، غصب کر رہا ہے۔ یہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں، لیکن ہمیں پرواہ نہیں، فکر نہیں۔ اور آدم علیہ السلام کہیں گے کہ صرف ایک غلطی اور ایک گناہ ہم سے ہو گیا ہے جس کی بنا پر مجھے شرم آ رہی ہے، اللہ رب العالمین کے سامنے ہم جا نہیں سکتے۔ تم لوگ چلے جاؤ ہنستے نوح علیہ السلام کے پاس۔ نوح علیہ السلام کے پاس پہنچیں گے، شارٹ میں بتا رہا ہوں، بہت قیمتی باتیں نکل رہی ہے، اگر آپ لوگ کہیں گے تو ہم شارٹ کر دیں گے، اس لیے کہ سردی کی رات ہے۔ بولے بھائی آپ لوگ بزرگ بیٹھے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ ہاں، تو بہرحال تو جب تک آپ لوگ ساتھ دیں گے ہم انشاءاللہ الرحمن گفتگو جاری رکھیں گے۔ سب وہ چائے گرم کر دیجئے۔ ہاں، تھوڑی دیر کے بعد بیٹھ بے مزہ ہو جائے گا۔ تو نوح علیہ السلام کہیں گے کہ اے لوگوں، اے آدم اور حوا کی ذریت، میں اللہ کے سامنے نہیں جا سکتا، اس لیے کہ میں نے اپنی قوم کے لیے بد دعا کر دی تھی، رب لا تذر علی الارض کافرین دیارا، اس لیے کہ 950 سال تک میں نے اپنی قوم کی تبلیغ کی، میری قوم کے لوگ میری بات نہیں مانے، تو میں مجبور ہو کر کے، بددل ہو کر کے ان کے لیے بد دعا کی، اس لیے میں اللہ کے سامنے شرمندہ ہوں، نہیں جا سکتا۔ تم لوگ ابراہیم علیہ السلام کے پاس جاؤ، ابراہیم علیہ السلام کے پاس جائیں گے، وہ بھی معذرت کر دیں گے، موسیٰ علیہ السلام کے پاس جائیں گے، وہ بھی معذرت کر دیں گے، عیسیٰ علیہ السلام کے پاس جائیں گے، وہ بھی معذرت کر دیں گے، ایک ایک گناہ کا ذکر کر کے ابراہیم علیہ السلام کہیں گے کہ ہم سے جو حقیقت بات تھی وہ نہ کہہ کر کے ہم نے اسی بات کو گھما کر کہہ دیا، اسی لیے میں شرمندہ ہوں کہ اللہ کے سامنے کیسے جاؤں۔ اللہ، اس کے بعد جب موسیٰ علیہ السلام کے پاس جائیں گے
تو موسیٰ علیہ السلام کیا کہیں گے کہ میں نے ایک قبطی کو ایک مکہ مار دیا تھا جس کی بنا پر وہ مر گیا تھا. حالانکہ اللہ تعالیٰ نے 30 پہلوانوں کی 30 مردوں کی طاقت اکیلے عطا فرمائی. 2 روایتیں ہیں. ایک روایت ہے کہ 10 پہلوانوں کی طاقت اور دوسری روایت ہے کہ 30 پہلوانوں کی طاقت اکیلے اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی تھی. اس لیے ایک بھرپور جوان کو صرف ایک مکہ مارا ہلکا سا اور وہی گرا مر گیا. تو انہوں نے کہا کہ زندگی میں ایک آدمی ہمارے ذریعے مر گیا تھا. حالانکہ اسلام کا دشمن تھا, نبی کا دشمن, اللہ کا دشمن, اس لیے کہ مشرک تھا, کافر تھا. پھر بھی اس کے باوجود کہہ کہ نہیں. عیسیٰ علیہ السلام کے پاس آئیں گے. عیسیٰ علیہ السلام بھی یہی جواب دیں گے کہ نہیں, میں نہیں جا سکتا اللہ کے سامنے. لاسٹ میں سارے کے سارے انبیاء کہیں گے تم سارے کے سارے جاؤ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں سردار انبیاء کا خطاب دیا. دنیا ہی میں شفیع المذنبین, گناہوں کے معاف کرانے والے, خاتم النبیین, رحمت للعالمین, یہ سارے خطابات ان کو دیے ہیں. اس لیے تم لوگ جاؤ. اب آئیں گے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہیں گے کہ ٹھیک ہے, اللہ کے حضور میں ہم چل رہے ہیں. اللہ کے حضور جب پہنچیں گے تو سجدے بھی گر پڑیں گے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جب تک اللہ رب العالمین کی مرضی ہوگی میں سجدے میں پڑا رہوں گا, اور اس کے بعد جب اللہ حکم فرمائے گا تو میں سجدے سے سر اٹھاؤں گا. اب کیا کہنا ہے, اٹھائیے. سورہ نبا 30واں پارہ, حوالہ جات گفتگو ہو رہی ہے. اور ہمارے بھائی صاحب آپ کون ہیں, کہاں سے تشریف لائے ہیں؟ جی گورنا. تو معاف کیجیے گا, یہ سب تقریریں قرآن و سنت کی روشنی میں بالکل مدلل طریقے سے آپ کو اسی بستی میں ملے گی, سمجھا. اور قصے کہانیاں جو ہے سنا کر کے لوگ ختم کر دیتے ہیں. آئیے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ رب العالمین جس کو اجازت دے گا وہی گفتگو کرے گا اللہ کے سامنے, لب کشائی کرے گا, زبان کھولے گا. نہ جبرائیل علیہ السلام, نہ میکائیل علیہ السلام, نہ اسرافیل علیہ السلام, نہ اسرائیل علیہ السلام, اور نہ 1,24,000 نبیوں میں سے کوئی نبی کھول سکتا ہے, صرف جب تک اللہ نہیں چاہے گا. یوم یقوم الروح والملائکۃ صفا لا یتکلمون الا من اذن له الرحمن وقال صوابا. جب انبیاء اور فرشتے ایک لائن میں سب لگا کر کھڑے ہوں گے, اس وقت تک کسی کی ہمت نہیں پڑے گی اپنی زبان کو, اپنے ہونٹ کو ہلانے کی, جب تک کہ اللہ رب العالمین نہیں چاہے گا اور اجازت دے گا. اب وہ بولیں گے. اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اللہ پوچھے گا کہ اے میرے پیارے نبی بولیے آپ کیا کہنا چاہ رہے ہیں, سر اٹھائیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سر اٹھائیں گے اور اللہ کے حضور میں ہاتھ جوڑ کر, جس طرح ایک بادشاہ کے سامنے ایک سائل ایک فقیر مانگتا ہے, بالکل اسی طریقے سے خالق کائنات کے سامنے اللہ کے رسول دعا کریں گے کہ اے اللہم امتی 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 امتی, اے میرے مولا میری امت کے لوگوں کو بخش دے. اے اللہ میری امت کے لوگوں کے گناہوں کو معاف فرما دے. یہ کون دعا کریں گے, کون کہیں گے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرما رہے ہیں. اللہ رب العالمین فرمائے گا کہ اے میرے نبی آپ گھبرائیے نہیں, میں آپ کی امت کو قیامت کے دن حشر کے میدان میں آدم اور حوا کی ساری ضروریت کے سامنے آپ کی امت کی وجہ سے آپ کو رسوا نہیں کروں گا, آپ کی امت کے لوگوں کو معاف فرما دوں گا. فکر کس کی ہے؟ امت کے لوگوں کی. اور آج فکر ہمیں ہے اپنے بارے میں, اپنی بیوی اور بچوں کے بارے میں, اور دنیا جائے چولہے بھاڑ میں نہیں, ہمیں اس کی فکر نہیں ہے. تو دوستو کہنا یہ ہے, اب وہاں پر
اللہ کے رسول فرمائیں گے تو اب لوگوں کا حساب کتاب ہوگا. حساب کتاب کیسے ہوگا؟ فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَيَقُولُ هَاؤُمُ اقْرَءُوا كِتَابِيَهْ إِنِّي ظَنَنتُ أَنِّي مُلَاقٍ حِسَابِيَهْ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ فِي جَنَّةٍ عَالِيَةٍ قُطُوفُهَا دَانِيَةٌ كُلُوا وَاشْرَبُوا هَنِيًّا بِمَا أَسْلَفْتُمْ فِي الْأَيَّامِ الْخَالِيَةِ وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُوتَ كِتَابِيَهْ وَلَمْ أَدْرِ مَا حِسَابِيَهْ يَا لَيْتَهَا كَانَتِ الْقَاضِيَةَ مَا أَغْنَىٰ عَنِّي مَالِيَهْ هَلَكَ عَنِّي سُلْطَانِيَهْ خُذُوهُ فَغُلُّوهُ ثُمَّ الْجَحِيمَ صَلُّوهُ ثُمَّ فِي سِلْسِلَةٍ ذَرْعُهَا 70 ذراعا فاسلكوه انه كان لا يؤمن بالله العظيم. اللہ حساب ہو رہا ہے، کامیابی کا جھنڈا. لوگوں کے قدم اس وقت تک نہیں اٹھ سکتے ہیں اپنی جگہ سے جب تک کہ چند چیزوں کا حساب کتاب نہ ہو جائے. بتاؤ، میں نے تمہیں زندگی دی تھی اور جوان بنایا تھا، یہ جوانی تم نے کہاں اور کس کام میں گزاری؟ تم کو صحت و تندرستی دی تھی، تندرستی کی حالت میں تم نے کیا کیا تھا؟ تم کو دولت سے نوازا تھا، اس دولت کو کہاں اور کس کام میں خرچ کیا؟ بے حیائی میں، برائی میں، بدفعلی میں، شراب نوشی میں، قمار بازی میں، ڈکیتی میں، چوری میں، اور اسی طریقے سے لوگوں کو لڑانے میں کس چیز میں خرچ کیا تھا؟ اللہ رب العالمین ایک ایک چیز کا حساب لے گا میرے بھائیو. اس کے بعد ایک چیز کیا ہو رہا ہے؟ جس کے دائنے ہاتھ میں نامہ اعمال ملے گا حشر کے میدان میں، یقین جانو کہ وہی کامیاب ہوا اور اسی کو کامیابی کی چابی کنجی مل رہی ہے. اور جس کے بائیں ہاتھ میں نامہ اعمال ملے گا تو وہ ناکام ہو جائے گا. جس کے داہنے ہاتھ میں اعمال نامہ ملے گا، جس کو سرٹیفکیٹ کہتے ہیں، سند، تو وہ اپنے تمام رشتہ داروں کو، دوست احباب کو تلاش کر کے میدان محشر میں کہے گا کہ دیکھو یہ میرا نام اعمال ہے، اسی کے لیے میں دن رات محنت کرتا تھا. ٹھنڈی راتوں میں ٹھنڈے پانی سے وضو بنا کر کے مسجد کی طرف جاتا تھا اور نمازیں پڑھتا تھا، چاہے ظہر ہی ہو، عصر ہو، مغرب ہو، عشاء ہو، فجر ہو. اور اسی طریقے سے میں قدم قدم پر اپنے بھائیوں، مسکینوں، ضرورت مندوں، غریبوں، محتاجوں کا خیال کرتا تھا. اللہ رب العالمین نے وہ ساری چیزیں اس کے اندر درج کر دی ہیں. دیکھو یہ میری سند ہے، میرا سرٹیفکیٹ ہے اور میرا نام اعمال ہے. اب اس کے بعد میں جزاک اللہ، شکریہ. یہ سب لے جاؤ بابا. اس کے بعد جن کے بائیں ہاتھ میں نام اعمال ملے گا تو وہ کیا کہیں گے؟ قرآن کہہ رہا ہے فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ. یمین کے معنی دائنا اور شمال کے معنی بایاں. مولانا بیٹھے پوچھ لیجئے، یہ تقریریں اور یہ بیانات اس مجمع کے لیے ہے جہاں 10,000 20,000 50,000 کا مجمع ہوتا ہے. اور ان سے پوچھ لیجئے، یہ ناچیز گنہگار آپ لوگوں کے پورا بستی میں جو بیٹھ کر کے دین کی خدمت کر رہا ہے، دعوت دے رہا ہے، اس وحدہ اللہ شریک کی قسم، آل انڈیا اہل حدیث کانفرنس سے رام لیلا میدان دلی میں جہاں 50,000 1 لاکھ اور 80,000 کا مجمع ہوتا ہے، وہاں اس ناچیز کم پڑھے لکھے کو بلایا جاتا ہے. اور وہاں کی بات، لیکن اتنی اونچی باتیں آپ حضرات کے سامنے پیش کر رہا ہوں، سنیے. وہی میں نے کہا کہ آپ کا گھر کہاں ہے، آپ نے بتایا. تو میرے بھائی یہ وہاں وہ سب چیزیں نہیں ملیں گی. یہ ساری چیزیں صرف اور صرف صحیح العقیدہ اور علماء حق کی زبان سے آپ کو ملے گی. وہی آپ کو یہ ساری باتیں سنیں. تو آئے ہیں، اللہ تعالیٰ نے آپ کو توفیق عطا فرمایا، آپ آئے، مجھے بلایا گیا بیان کرنے کے لیے. تو ہم دونوں کے دونوں، کہنے والے سننے والے، دونوں کے دونوں ثواب کے مستحق ہو جائیں. اور تعداد کی جہاں تک بات ہے، 50,000 اور 1 لاکھ کا مجمع سے مطلب نہیں ہے. 1 لاکھ کا مجمع ہو، 2 لاکھ کا مجمع ہو، 10 لاکھ کا مجمع ہو، لیکن اس میں کسی کو
کسی کو پلے نہ پڑے اور نہ کسی کو احساس ہو اور نہ کسی کو اثر ہو، صرف 20 اور 25 اور 50 کا مجمع ہے، اور اس میں سے 10 آدمیوں کو یا 5 آدمیوں کو اثر کر گیا اور انہوں نے وعدہ کر لیا اس پر عمل کرنے کے لیے، تو انشاءاللہ الرحمن کرانے والا، کرنے والا، بیان کرنے والا، سننے والا سب کی کامیابی ہو جائے گی انشاءاللہ۔ بولیے انشاءاللہ۔ انشاءاللہ۔ ہاں میرے بھائیوں اور بزرگوں، سنیے غور سے، اب یہ ہو رہا ہے، اب جن لوگوں کے بائیں ہاتھ میں نامہ اعمال ملے گا تو کیا کہیں گے؟ ہائے ہائے، مجھے میرا نامہ اعمال کیوں دے دیا گیا؟ اس میں تو ساری چیزوں کو لکھ دیا گیا ہے، چھوٹی اور بڑی ساری چیزوں کو، کوئی چیز چھوڑی نہیں گئی ہے۔ اگر میں نے کسی کو کی دل آزاری کی ہے تو اس میں بھی اس کو بھی درج کر دیا گیا، کسی کو ایک تھپڑ مارا تو اس میں بھی لکھ دیا گیا ہے، کسی کا سامان مذاق میں اٹھایا تو وہ بھی اس کے اندر درج ہے، ساری چیزیں۔ وہ کہے گا یا لیتہا کانت القاضیہ، ہائے افسوس، ہلکہ عنی سلطانیہ، میری حکومت نے، میری سلطنت نے، میری بادشاہت نے ہمیں ہلاک کر دیا، کوئی میرے کام نہیں آئی، کوئی چیز میرے کام نہیں آئی، سب نے مجھے ہلاک کر دیا۔ ہلکہ عنی سلطانیہ، خذوہ، کاش اللہ رب العالمین مجھے پیدا ہی نہیں کیا ہوتا، میری ماں مجھے جنتی نہیں، یا پیدا ہوتے ہی میں مر گیا ہوتا، میں مٹی میں مل گیا ہوتا، سڑ گل گیا ہوتا، وہ زیادہ بہتر تھا، یا میدان محشر میں ہم رسوا اور ذلیل ہو رہے ہیں، ہم کیا جواب دیں اللہ رب العالمین کو؟ اب وہاں پر غور کیجئے، اللہ فرمائے گا فرشتوں کو خذوہ فغلوہ ثم الجحیم صلوہ ثم فی سلسلۃ ذرعہا 70 ذراعا فاسلکوہ انہ کان لا یؤمن باللہ العظیم۔ اللہ فرمائے گا فرشتوں کو، جہنم کے داروغہ کو، فرشتوں کو پکڑ لو، اس کو جکڑ دو، 70 گز والی زنجیر میں، 70 گز، ایک گز میں 3 فٹ ہوتا ہے، اور 70 گز 7 21 210 فٹ والی زنجیر۔ جس زنجیر کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ وہ زنجیر ایک دوسرے سے ملی ہوئی ہوتی ہے نا، تو ایک کو نکالیے پھر اس کے دوسرے کو نکالیے، سب چھٹک جائیں گے الگ الگ۔ اس ایک حلقے کے بارے میں بتایا گیا ہے، دنیا کے بڑے سے بڑے پہاڑ پر رکھ دیا جائے تو پہاڑ چورا چورا ہو جائے گا، ذرہ ذرہ ہو جائے گا، ریزہ ریزہ ہو جائے گا، وہ بچے گا نہیں، یہ اتنا وزنی ہوگا۔ ڈال دو اس کو جہنم کے اندر، اب وہ جلتا جائے گا۔ یہ صرف کیوں بتایا؟ یہ اچانک یہ میرا موڈ اور میرا موضوع بدل گیا، کیوں؟ اس لیے کہ خواتین اسلام کی جانب سے یہ تقریر آ رہی تھی، اور میرے بھائیوں میں نے پہلے بتایا کہ کوئی بھی ہو پروگرام بناتا ہے تو پروگرام بنانے کے بعد سب سے پہلے جگہ کا تعین کرتا ہے، تاریخ کا تعین کرتا ہے، رشتہ دار ناطے دار لوگوں کو جو خبر کرتا ہے، اس کے بعد میں شامیانہ کا، ٹینٹ کا، قناعت کا انتظام کرتا ہے، اور پھر اس کے بعد میں لائٹ اور بائک کا انتظام کر کے تمام لوگوں کو مدعو کرتا ہے، تب جا کر کے وہ پروگرام ہوتا ہے۔ اس لیے براہ کرم ایسے پروگراموں کو بیکار مت جانے دیجیے، اور ایسے پروگرام کی عزت کیجیے، علماء کرام کی عزت کیجیے کہ اللہ رب العالمین انہیں توفیق عطا فرماتا ہے یہ ساری چیزیں بولنے کے لیے۔ اب آئیے مولانا، اگر آپ لوگوں کی اجازت ہے تو میں اصل موضوع کی طرف آ رہا ہوں۔ اس لیے کہ اب کھانے کا ٹائم ہو گیا ہے، آ گئے ہیں۔
آ گیا ہے ٹائم، انہوں نے جھنڈی دے دی ہے کہ اب آ گئے ہیں ہم، اب شارٹ کیجیے، اب کھانے کا وقت آ گیا۔ ہاں ماشاء اللہ۔ ہاں اب آئیے محمد رسول اللہ، میں نے کہا تھا نا کہ انشاءاللہ الرحمن ٹھنڈک لگ رہی ہے، اور جب بولوں گا تو گرمی آ جائے گی۔ گرمی آئے گی کہ نہیں بھائی؟ آ گئی ہے۔ آ گئی ہے، ابھی اور گرمی انشاءاللہ آئے گی۔ سنو، محمد رسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود۔ میں نے حوالہ دیا سورہ فتح 26واں پارہ، سورہ کی آیت نمبر 29۔ اللہ فرما رہا ہے